کے بعد بھی میں نے یہی کام کیا، کیسٹ لگا دیتی تھی، بچہ سنتا رہتا تھا، 24 گھنٹہ یہ قرآن سنتا رہتا تھا. شاید ڈیلی بیسس پہ میں تقریباً کئی دنوں میں سے قرآن پورا سنا دیتی تھی، پھر شروع سے. اب جب بچہ بولنا شروع ہوا، جب 3.5 سال 2.5 سال میں بچہ بولنا شروع ہوا، کہ جس کے سامنے میں کہتی تھی الحمدللہ رب العالمین، آگے خود کہتا تھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بغیر کسی یاد کرائے سے پورا قرآن یاد ہو چکا تھا. یہ تربیت ہے اہل بیت کے گھرانے کی. اس طرح اگر چاہو، کہتے ہیں کہ 12 سال تک کائنات کا کوئی بھی بچہ 7 زبانیں دنیا کی سیکھ سکتا ہے. 7 زبانیں بڑی آسانی سے بچپنے میں بغیر پڑھائے لکھائے. اب ظاہر ہے بچوں کو آپ سندھی سکھاتے ہو کیا؟ گھر میں بول بول کے سن کے بچہ سیکھ جاتا ہے. کیسے سیکھ جاتا ہے یہ بچہ؟ 2 سال کا بچہ کیسے بولنے لگتا ہے؟ پہلے ہی بولتا ہے تو آپ سے سندھی بولتا ہے. کس اسکول میں پڑھا ہے؟ ہاں، سرائکی گھر کا ہوگا سرائکی بولے گا، اردو گھر کا ہوگا اردو بولے گا. یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ 2.5 سال سن کے سیکھ گیا. تو اسی طرح اگر ایک بندہ ایسے سندھی بولے، ایک اردو بولے، ایک انگلش بولے، ایک عربی بولے، ایک فارسی بولے، یہ بچہ ساری زبانیں بچپنے میں سیکھ جائے گا. اگر بندے میں شعور ہو، اپنے بچے کو بچپنے میں عالم بنا سکتا ہے، اگر تربیت اہل بیت ہو. اب ہم بچے کو کہاں رکھ لیتے ہیں؟ بچہ روتا ہے، ماں کو کھانا پکانا ہے، اسے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتی ہے. یہ عجیب غریب تصویریں دیکھتا رہتا ہے، گندے گندے چہرے دیکھتا رہتا ہے، کافروں کو دیکھتا ہے، کبھی کس کو دیکھتا ہے. اب کہتی ہے بچہ بڑا ہو تو علی والا ہو. تو نے دکھایا اسے یزید ہے، چاہتی ہے بنے علی والی. تو اسے بچپن سے علی دکھانا، علی کی سیرت دکھانا، علی کی رفتار دکھانا، علی کا کردار دکھانا. بیٹی کی شادی ہو گئی، 1 ہفتہ شوہر کے گھر میں نہیں ٹک پائی، جھگڑے کر کے گھر آ گئے. باپ غصے میں، کیوں؟ شوہر کہتا ہے جھگڑا کرتی ہے، میری ماں سے زبان درازی کرتی ہے، 1 کہتا ہوں 4 سناتی ہے. تو لڑتا اس سے، بھئی بیٹی ایسی کیوں بنی؟ وہ بیٹی کہتی ہے جب سے پیدا ہوئی ہوں یہ امی سے لڑتا رہتا ہے، جو دیکھے گی تو سیکھے گی. جب تیرا اخلاق تیری بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو تیری بیٹی کا اخلاق بھی اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں. جو دیکھتے ہیں ویسے بنتے ہیں. ہم چھوٹے تھے تو ایک وقفہ آتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ ایک باپ سگریٹ پیتا ہے، بچہ پینسل اٹھاتا ہے. تو بچہ دیکھتا ہے، جو آپ کرتے ہو ویسا کرتا ہے، جو آپ بولتے ہو ویسا بولتا ہے. بچپن سے جب گالیاں دو گے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ گالیاں سیکھے گا. فضہ سیدہ کے گھر میں رہ کر قرآن بولنا سیکھ گئی. یہ گھر ایسا ہے، یہ گھرانہ ایسا ہے. سلمان ان کے قریب جاتا ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے، حبیب ان کے قریب جاتا ہے تو حسینی بن جاتا ہے. اور چند گھڑیاں حسین صرف پانی پلاتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے اندر آ جاتا ہے. بہترین تربیت کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے وہ ہے کردار. اپنے کردار سے لوگوں کو اٹریکٹ کرو، اپنی رفتار سے لوگوں کو اٹریکٹ کرو. بندہ نام علی کا لے لیکن جرسی ہو، کیا ہوا؟ کسی مجلس میں نے کہا تھا نا، بندہ چرس پیے اور کہ یزید پہ لعنت. میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے. مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ جس کا کردار حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید کے کردار پہ نہیں چلے گا. تو نشہ تو وہ بھی کرتا تھا، فرق یہ ہے وہ شراب پیتا تھا، تو چرس پی رہا ہے، تو بھنگ پی رہا ہے. اور یہ سوچو اللہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے نا تیرے فائدے میں. انسان کیوں ہے؟ عقل کی وجہ سے. یہ یاد رکھا، جب عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں تو درندہ ہے، عقل نہیں تو حیوان ہے، عقل نہیں تو گالی دیتا ہے،
عقل نہیں تو چھوٹے بڑے کا احترام نہیں رہتا. اور ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو نقصان پہنچائے خدا نے حرام کیا. شراب عقل کو زائل کرتی ہے. بھنگ بندہ پیے عقل رہتی ہے کیا؟ نہیں رہتی. وہ کہتے مولانا بھنگ پیو تو گرمی کا پتہ نہیں لگتا. وہ کیسے لگے گا؟ عقل ہے ہی نہیں. عقل ہو تو بندے کو پتہ لگے. یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے کہ دنیا کو گرمی لگ رہی ہے تجھے لگی نہیں رہی تو ایب نارمل ہوا نا. نارمل تو ہے نہیں. اکثر لوگ جو آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ خودکشی امریکہ میں یورپ میں کیوں ہوتی ہے؟ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے شراب کی وجہ سے. بندہ نشہ کرتا ہے پل پہ چڑھ جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ شراب ڈر کو ختم کر دیتا ہے. یعنی دیکھیے ایک سینسر ہوتا ہے نا. مثلا میرے سامنے شیر کھڑا ہے تو انسان کے سینس ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ بھئی شیر خطرناک ہے کھا جائے گا تو میں بھاگ جاتا ہوں. یہ بھاگنا اس سینس کا نام ہے. بچھو کو دیکھو گے بھاگو گے. بچہ بھاگتا ہے. بچے میں عقل نہیں. وہ سینس ابھی ایکٹیو نہیں ہوا کہ بچے کو بتائے کہ خطرہ کیا ہوتا ہے. وہ آگ بھی ہوگا آگ میں ہاتھ ڈال دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ بے وقوفی. عقل نہیں ہے وہ آگ کو بھی اٹھا لیتا ہے. اس کو جب آپ نشہ کرتے ہو تو آپ کا سینس ختم ہو جاتا ہے. ڈر ختم ہو جاتا ہے. اس کو معصومین فرماتے ہیں یہ بہادری نہیں ہے ہلاکت ہے. جب نشے میں آتا ہے تو انسان خود کو وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ خود کو ہلاکت پہ مت ڈالو. نشہ آتا ہے بڑی بڑی پل پہ کھڑا ہوتا ہے بڑی بلڈنگ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے میں نیچے چھلانگ ماروں گا تو اڑوں گا. وہم کا غلبہ ہوتا ہے. خیال وہم میں چلا جاتا ہے. کئی لوگ اس طرح خودکشیاں کرتے ہیں زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. عقل تجھے با ادب بناتی ہے. یزید جب تخت پہ بیٹھا اس نے شراب پی ہوئی. اس کے اندر سے ادب تمیز ختم ہو گئی تھی. میرے سامنے کھڑا کون ہے؟ کلمہ محمد کا پڑھا رہا تھا اور محمد کی نوازیوں کو دربار میں کھڑا کیا ہوا تھا. یہ عقل کے زوال کی نشانی ہے. محترم ترین چیز اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ تیری عقل ہے. عقل کی وجہ سے تو انسان بنا. اس شعور کی وجہ سے تو انسان بنا. اور بدترین کائنات کا گناہ وہ ہے جس کے ذریعے سے تو اپنی عقل کو ضائع کر دے. اب نشہ نشہ ہے. چرس بھی نشہ ہے. شہوت بھی نشہ ہے. مال بھی نشہ ہے. کسی نامحرم کے چہرے کا حسن بھی نشہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا نشہ تیری عقل کو ضائع کرتا ہے؟ چرسی کا نشہ تجھے نظر آتا ہے لیکن تجھے اپنا نشہ نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا نشہ اس کے اوپر ہوتا ہے. اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے یہ نشائی ہے. لیکن تجھے فرعون کا نشہ نظر نہیں آیا. تجھے وقت کے حاکموں کا نشہ نظر نہیں آتا جو حکومت کو پانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی نشہ ہے. فرمایا مال کا نشہ کبھی انسان کو قاتل بناتا ہے. شمر کو شمر بنایا مال کے نشہ. یہ بھی نشہ ہے کیونکہ عقل زائل ہو گئی. اس کی عقل پر مال کے نشے کے پردے چڑھ گئے اور حسین کا قاتل بنا. ابن سعد کو نشہ تھا حکومت کا نشہ کہ رائے کی حکومت ملے گی اور اس نشے نے بچپن حسین کے ساتھ گزرا ہے. ابن سعد کا یعنی جس طرح حبیب ہیں اسی طرح ابن سعد دونوں کوفے کے رہنے والے ایک عمر ہے. جب مولا آئے بچپن علی کے ساتھ گزرا. بچپن سے امام حسین کو جانتا تھا. شمر جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے. لیکن جب نشہ چڑھتا ہے تو عقل فیصلہ نہیں کر پاتی. تبھی فرمایا تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو ان نشوں سے آزاد کرو. نشہ صرف یہ نہیں جو شراب اور کوکین کا نشہ یہ نشہ نہیں. ان سے خطرناک نشے ہیں مال کا نشہ کہ جب مال کا نشہ چل جاتا ہے یہ بہن کا حق کھاتا ہے یہ بھائی کا حق کھاتا ہے یہ رشتہ داروں سے لڑتا ہے. جب مال کا نشہ چڑھتا ہے یہ قاتل بن جاتا ہے. کہ آپ نے یہاں واقعہ نہیں سنے ایک بھینس کی خاطر 6 لوگ مر جاتے ہیں. 1 ایکڑ زمین کیا ہے؟ 1 جریب زمین کیا ہے؟ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے. رشتہ داریوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. طلاقیں ہو جاتی ہیں. مال کا نشہ جس کو قرآن نے کہا یہ سب چیزیں جھاگ کی طرح ہیں. فرماتی ہے مال یہ دولت یہ اولاد یہ جھاگ ہے. سرف سے کپڑے دھوتے ہو نا اوپر جھاگ جمع ہو جاتی ہے. کہ یہ جھاگ نظر تو آتی ہے لیکن ختم بہت جلدی ہو جاتی ہے. اور انسان کب پتہ چلے گا؟ جب یہ نشہ موت سے ٹوٹے گا.
جب نگاہ ملک الموت پہ پڑے گی، یہ زمین بھی یہاں چھوڑی، گھر بھی یہاں چھوڑا، اولاد بھی یہاں چھوڑی، کچھ کام نہیں آئے گا، اور اس کی خاطر تو دنیا تباہ کر رہا اور آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے، نفرتوں کو پال رہا ہے، بغض کو پال رہا ہے، اس نشے کی وجہ سے 20,000 کسی مومن نے کھا لیے، دشمنی کر دی اس سے، میرے پیسے کھا گیا۔ اور زیارت عاشورہ میں کہہ رہا انی سلم لمن سالمکم، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت پیسے کی وجہ سے، نفرت پیسے کی وجہ سے، محبت کا معیار حسین ہو، نہ کہ مال و دولت، مال کا نشہ، حکومت کا نشہ، اور فرمایا کہ مولویوں میں شہرت کا نشہ۔ یاد جتنے جھگڑے مفتی اور مولویوں میں کون سا نشہ ہے؟ شہرت کا نشہ، بدبخت بنا دیتا ہے انسان کو، میرا نام آگے ہو، شہرت کا نشہ ہے۔ کچھ لوگوں کو علم کا نشہ ہے، علم زیادہ آ گیا، اس کا نشہ چڑھ گیا۔ تو فرمایا انسان سوچے کہ کون سی چیز ہے جو تمہاری عقل کو زائل کر رہی ہے۔ ایران کا بہت بڑا مجتہد، نماز عید لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھنے آیا، قبلہ کو پتا چلا اتنے لوگ نماز پڑھنے، قبلہ جلدی کریے، لوگ آپ کے انتظار میں۔ گھر سے نکلے، نگاہ مجمع پہ ڈالی، لاکھوں کا مجمع، فوراً گھر کی طرف واپس گئے، اپنے شاگرد کو بھیجا، جا کے نماز پڑھا۔ لوگوں نے منتیں کی، مولانا آ جائیے، یہ لاکھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے، شاگرد کے پیچھے تو نماز پڑھنے نہیں آئے، کہا میں نہیں آؤں گا۔ شاگرد نے نماز پڑھا لی، افراد نے پوچھا مولانا کیوں نہیں آئے؟ کہتا ہے جب باہر آیا، ہزاروں کے مجمع کو دیکھا، نفس نے کہا یہ سب لوگ تیری وجہ سے آئے، کہ آج اگر نماز پڑھا دیتا شہرت کا نشہ چڑھ جاتا۔ میں واپس چلا گیا، میں نے کہا اس کے جھوسے میں نہیں آؤں گا، یہاں پہ مجھے بدبخت بنانا چاہتا ہے۔ ہاں؟ یہ سارے نشے ہیں، جس کو بہترین اچھا نشہ بولا جائے نا، وہ ہے اللہ کی عبادت کا نشہ، وہ ہے اطاعت خدا کا نشہ، کہ جب علی کے پاؤں سے تیر بھی نکال دیا نا نماز کی حالت میں پتہ نہ چلا۔ یہ وہ نشہ ہے جسے حلال نشہ بولا جائے، اور یہ عقل کا نشہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے جو لائق عبادت ہے۔ آیت اللہ مرزا شیرازی کے پاس شاگرد آئے کہ مولانا اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جواب ہے علی والے کا جواب۔ تصور کریے آپ کو ڈاکٹر کہے کہ کینسر ہے اور آپ ایک ہفتے میں مر جاؤ گے، زندگی کے 7 دن آپ کے پاس ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کوئی مومن کہے گا مولانا قرضہ ادا کروں گا، کوئی کہے گا نماز پڑھوں گا، کوئی کہے گا استغفار کروں، کوئی کہے گا اپنے گاؤں والوں سے معافیہ مانگوں گا کہ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے تمہارے حق میں کوئی غلطی خطا کی ہے۔ لیکن آیت اللہ مرزا شیرازی نے یہ جواب نہیں دیا کہ قبلہ اگر آپ کو پتا چلے زندگی کا ایک ہفتہ بچا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ قبلہ نے کہا وہی کروں گا جو 60 سال سے ابھی تک کر رہا تھا۔ تو علی والا ایک ہفتے کا انتظار نہیں کرتا، اس کا ڈیلی ایسا گزرتا ہے جیسا گزرنا چاہیے، کہ مولا فرماتے ہیں لعنت ہے اس بندے پر، لعنت ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو۔ علی والے کا دن بدن بہتر ہوتا ہے۔ ایک موبائل بھی لیتے ہو نا، 6 مہینے کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے۔ ہاں؟ آج یہ موبائل کل نیا موبائل، اسی طرح تمہارا ایمان دن بدن اپڈیٹ ہونا چاہیے، دن بدن اضافہ۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب علم اہل بیت کو لوگ ہیں۔ بڑی بیماری ہمارے گاؤں میں کہ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے چائے والی ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وقت ضائع کرنا حرام ہے۔ فقہ علی والا کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، نہ ایسی محفل میں بیٹھتا ہے، نہ ایسی نشست میں بیٹھتا ہے جہاں پہ وقت ضائع ہو۔ مولا اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے اگر روڈ سے گزرو اور تمہارے 5,000 6,000 10,000 گم ہو جائیں کتنا دکھ ہوتا ہے؟ پوری رات نیند نہیں آتی، آج 10,000 گم ہو گئے۔ فرمایا اس پہ مال کا نشہ ہے کہ مال کے گم ہونے پہ سے پوری رات نیند نہیں آتی، لیکن گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیسا علی والا ہے؟
مولا فرماتے ہیں مالدار آدمی جب مرتا ہے ملک الموت کو کہے گا میرا سارا مال لے لے لیکن مجھے 1 گھنٹہ دے. آواز آئے گی 1 گھنٹہ بھی نہیں مل سکتا. مولا فرماتے ہیں اب قیمت جانو جو وقت گزار رہے ہو یہ کروڑوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے. اور فرماتے ہیں جب بندہ مر جائے گا جس نے بیٹے کو سب کچھ دیا، بیوی کو ہر نعمت دی، دوستوں کے ساتھ نبھایا، سب کچھ کیا، اب جب مرے گا تو وہی قبر، وہی اندھیری رات اپنا بیٹا چھوڑ کے چلا جائے گا. بیوی تو قبرستان تک بھی نہیں آتی. وہ دوست جو وفا اور یاریوں کے وعدے کرتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. مولا فرماتے اس اندھیری رات میں ایک نورانی وجود دیکھے گا جو اس کے خوف کو ختم آ کے کرے گا، تنہائی کے عالم کو آ کے ختم کرے گا. اتنا مہربان ہوگا جس کے ساتھ آ کے بیٹھے گا، اسے دیکھے گا ایسے تسلی آ جائے گی، کہے گا تو کون ہے؟ مجھے بیوی چھوڑ کے چلی گئی، مجھے بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، بیٹا چھوڑ کے چلے گئے. آواز آئے گی میں وہ نماز ہوں جسے تو کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا. یہ چیزیں قبر میں کام آتی ہیں، باقی سب کچھ جھاگ ہے. تو سیکھو زندگی اہل بیت سے. فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا. کیوں فرمایا ایسا؟ یہ درس دے رہے تھے ہمیں کہ جب حسین کو زینب نماز شب میں یاد کر رہی ہے کیونکہ جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے نا وہ بہترین جگہ پہ اسے یاد کرتا ہے. تو اگر تجھے اپنے مرحوم ماں باپ سے محبت ہے نا تو تقاضا محبت یہ ہے کہ اظہار بھی ہو، اور اظہار محبت یہ ہے انہیں نماز شب کے قنوت میں یاد کیا کر. اور جب اس بوڑھی ماں کو یاد کرتے ہو نا، معصوم فرماتے ماں باپ زندہ ہوں یا مر جائیں، مرنے کے بعد بھی ان کی دعا بیٹے کو لگتی ہے، وہاں سے وہ تجھے دعا کرتے ہیں. یہ کریموں کا گھرانہ، کریموں کا خاندان ہے کہ جس نے اپنے قاتل کو بھی پانی پلایا. بہن کے پاس آئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا جو سب سے زیادہ پرانا ہو. کہ بھائی پرانا کرتا کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا ان لشکر والوں کو حسین بخوبی جانتے ہیں کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد یہ میرے بدن سے ہر چیز اتار لیں، میری زرہ، میرا لباس. میں چاہتا ہوں کم از کم کرتا میرے بدن پر ہو اور پرانا ہو تاکہ لوٹنے والا اس کی طرف رغبت نہ رکھے. چیز اچھی ہو تو بندہ اتارتا ہے، پرانی چیز کون اٹھائے گا؟ بی بی نے کرتا دیا، امام حسین نے خنجر نکالا اور کرتے سے پھاڑنا شروع کیا. کہ حسین اب پھاڑ کیوں رہا؟ کہ شاید یہ پرانا کرتا بھی کوئی اتار لے، پھٹا ہوا ہوگا تو کوئی نہیں اتارے گا. لیکن میرے امام زمانہ فرماتا میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ جس کے بدن پہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا. یہاں تک تو سب نے سنا، لیکن اگلا جملہ سننا کہ کتنے کریم ہیں امام حسین. فرمایا بہن زینب وہ پیلے رنگ کی قمیص بھی دو. فرمایا حسین پھٹی ہوئی قمیص پہننے کے بعد پیلے رنگ کی قمیص کیوں؟ اچھی قمیص تھی. فرمایا بہن زینب جو کرتا اتارنے آئے گا نا میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ جائے. خدا کی قسم ایسا کریم امام کہیں دیکھا ہے؟ دشمن بھی لوٹنے آئے تو حسین نہیں چاہتے کہ خالی ہاتھ جائے. تو کیسے ممکن ہے حسین تجھے اپنی مجلس میں بلائیں اور خالی ہاتھ لوٹا دیں؟ نہیں، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. فرمایا ایسے مانگا کرو جیسے فقیر مانگتا ہے. ظرف وجود جتنا بڑا ہو وہ اتنا عطا کرتے ہیں. دل اگر تنگ ہو نا تو ان دلوں میں کچھ جاتا نہیں ہے. فرمایا خود کو حر بنا، کتنا بھی گنہگار ہو بھیا کہہ کے تجھے سینے سے لگاتے. یہ راتیں مانگنے کی راتیں. خدا را مجلسوں کو رسم مت بنائیے. رسمیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مجلس عبادت ہے، عبادت کی شرط و شروط ہوتی ہیں. ہر مجلس میں آؤ حسین کو ایک خوشی دے کر. زندگی میں 10 مجلسیں کی، 10 خوشیاں. اور حسین کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ میرے رونے سے نہیں ملتی. حسین کو خوشی تب ملتی ہے جب تو ایسا بنے جیسے حسین ہیں. ہر مجلس میں آ کے خوبی پیدا کرو. دیکھو اپنے ساتوں اعضاء سے کیا غلطیاں کرتے ہو، آ کے وعدہ کرو مولا یہ غلطی آج کے بعد نہیں کروں گا.
حرام دیکھتا تھا آج کے بعد دیکھوں گا نہیں، حرام کھاتا تھا آج کے بعد کھاؤں گا نہیں، حرام